اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر بد نظری کرنے اور جس کی طرف بد نظری کی جائے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بد نظری کرنے والے پر اور کروانے والے پر دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ایک تو بندہ یہ ہے کہ وہ کسی کو دیکھتا ہے، بد نظری کرتا ہے، لیکن ایک وہ ہے جو بد نظری کروانے کے ارادے سے ہے، اس پر بھی دونوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان اگر کسی عورت کے محاسن پر اول مرتبہ نظر پڑتے ہی اپنی نظر نیچی کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسی عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے جس کی حلاوت سے اسے دل میں محسوس ہوتی ہے، جس کی حلاوت اس کے دل میں محسوس ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ جب پہلی نظر پڑے تو اس کے بعد اس کی اگر نگاہیں وہ نیچی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے نگاہیں نیچی کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے جس کی حلاوت وہ دل میں محسوس کرتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی پہلی نظر پڑ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی نظر میں دیکھتے رہو، جب نظر پڑے تو اسی وقت نظر نیچی ہو جائے۔ یہ حکم ہے، مومن عورتیں اور مردوں دونوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اور تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر بد میں نقصان کی تاثیر ہونے کا اشارہ ہے جو کسی دوسرے انسان کے جسم و جان پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے اور بے شک کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کو اپنی نظروں سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے معاذ اللہ۔ اور دوسری آیت میں ہے کہ نظر بد میں نقصان کی تاثیر ہونے کا اشارہ ہے جو کسی دوسرے انسان کے جسم و جان پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگ جانا حقیقت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے سے منع فرمایا ہے، گوندنے سے منع فرمایا ہے۔ نظر حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر کو کاٹ سکتی تو نظر ہے، اور جب تم سے نظر کے علاج کے لیے غسل کرنے کے لیے کہا جائے تو غسل کر لو۔ اگر بندہ غسل کر لیتا ہے تو اس سے بھی نظر کی کاٹ ہے، اس سے بھی نظر دور ہو جاتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر کے اندر ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نشانات تھے۔ ارشاد فرمایا کہ اس پر کچھ پڑھ کر دم کرو کیونکہ اس کو نظر لگ گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد سے بچاؤ کے لیے دم کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دم کے متعلق ارشاد فرمایا، سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے لیے جھاڑ پھونک کی اجازت دی، نظر بد، بچھو وغیرہ کے کاٹنے پر، اور پھوڑے پھنسی کے لیے، یعنی کہ جو کسی کو نظر بد ہو جاتی ہے اس کے لیے دم کرنے کی اجازت دی، اور بچھو اگر کسی کو لڑ جاتا ہے تو اس کے لیے، اور جو پھوڑے پھنسی وغیرہ نکلتے ہیں اس کے لیے دم کرنے کی اجازت دی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
اپنے اس مرض کے اندر جس میں آپ کا وصال ہوا سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ جب آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو میں انہیں پڑھ کر آپ پر دم کیا کرتی اور بابرکت ہونے کے باعث آپ کے دست اقدس کو آپ کے جسم اطہر پر پھیرا کرتی تھی۔ ان احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ نظر جو کسی کو لگ جاتی ہے، نظر بد یہ حق ہے، یہ نظر لگ جاتی ہے، اس کا دم بھی کروانا چاہیے۔ اور اگر یہ بھی آیا ہے احادیث میں کہ اگر اس کو پتہ چلے تو کوئی اس کو غسل کا کہے تو اس کو غسل بھی کرنا چاہیے، غسل کے ذریعے بھی نظر جو ہے، نظر بد جو ہے وہ اس کا توڑ ہے۔ اور فرمایا کہ سورۃ فلق تو سورۃ ناس یہ بھی اس کا توڑ ہے، سورۃ فلق اور سورۃ ناس بھی اس کا توڑ ہے، تو لہذا نظر بد جو ہے یہ ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے احادیث مبارکہ میں سورۃ فلق اور سورۃ ناس کا بھی بتایا گیا ہے کہ اس کو پڑھ کر جب دم کیا جائے گا تو اس سے نظر بد ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی کو نظر لگتی ہے تو وہ غسل کر لے تو اس سے بھی نظر بد ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نظر بد لگتی ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کی بھی نظر لگ جاتی ہے، جب لگ جائے تو اس سے برائیاں دور ہو جاتی ہیں، اس سے برائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو، اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرو، جب ان کی نظر لگے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ بندہ جو ہے وہ برائیوں سے دور ہو جائے گا، گناہوں سے دور ہو جائے گا۔ جب نیک لوگوں کے پاس بیٹھے گا پھر اللہ کا ذکر ان کے اندر جاری ہوگا اور وہ ذکر کی طرف آ جائے گا، وہ اللہ کے دین کی طرف آ جائے گا۔ تو ہمیں یہ اس سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے، اور جو نظر بد ہے اس کا جو توڑ بتایا گیا ہے احادیث مبارکہ میں اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب